الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز ناظرین، سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک یہ آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ابھی ہم ان کا مختصر ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو لوگ کافر ہیں فرمایا ان کے مال اور اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے دستور تھا آل فرعون کا اور ان قوموں کا جو ان سے پہلے ہوئی۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو احکام کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں کو، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے دو فوجوں میں، التقطا، جو آپس میں ملاقات کی، انہوں نے لڑی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک فوج ان میں سے قتال کر رہی تھی اللہ کی راہ میں۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ، اور دوسری فوج کافروں کی جو دیکھ رہے تھے مد مقابل کو، مثلہم، اپنے سے دگنا، رأی العین، سری آنکھوں سے دیکھنا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، اپنی مدد کے ساتھ اس کو زور آور کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ صورت آل عمران، اس کی ابتدائی آیات میں نے عرض کیا تھا، بلکہ ہم نے سیکھا تھا کہ وفد نجران آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر گفتگو کی، تو اسی کے متعلق یہ صورت آل عمران میں زیادہ تر مباحث ہیں۔ وفد نجران یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا دو مقاصد لے کر، ایک تو ان کا سیاسی مقصد تھا اور دوسرا مذہب کی تبلیغ تھی۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو ان کے اندر ان کا بہت بڑا، اس پادری کا نام ابو حارثہ تھا، اس کا بھائی تھا قرز بن علقمہ، ابو حارثہ بن علقمہ اور قرز بن علقمہ۔ یہ جب دونوں نکلے تو رستے میں آ رہے تھے کہ ابو حارثہ کی سواری کو ٹھوکر لگی، اس ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ بدکی اور اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوا، تو قرز جو ساتھ بیٹھا تھا اس کا بھائی اپنی سواری پر، اس نے جب دیکھا کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے تو اس نے کہا تعس الابعد۔ یہ جملہ عرب لوگ اس وقت بولتے تھے جب ان کو کوئی ناگوار بات پیش آتی تو اپنے مخالف کے لیے یہ بد دعائیہ کلمہ بولتے تھے، تعس الابعد۔ اس کا مطلب اس نے یہ نکالا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو خیر سے دور ہے، زیادہ دور ہے۔ اس سے مراد اس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، الیاذ باللہ۔ تو یہ مراد لے کر اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ
یعنی ہلاکت کے الفاظ اس نے استعمال کیے، نقل کفر، کفر نباشت۔ تو پھر جب یہ الفاظ ابو حادثہ نے سنے، جس کو ٹھوکر لگی اس کے بھائی نے سنے، وہ کہنے لگا تعس امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ قرظ کہنے لگا بھائی کیا مسئلہ ہے، میں نے تجھے تو بد دعا نہیں دی، تو میری ماں کو بد دعا دے رہا ہے، وہ تیری بھی ماں ہے۔ کہنے لگا کہ تو نے بد دعا دی ایک نبی کو، ایک رسول کو بد دعا دی ہے، حالانکہ وہ رسول برحق ہیں۔ قرظ کہنے لگا جب وہ برحق رسول ہیں، نبی برحق ہیں، تو پھر آپ ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ ان سے مقابلے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ جب وہ برحق ہیں تو ان کی نبوت تسلیم کرو نا، ان پر ایمان لے آؤ۔ نبی کی آمد کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیں۔ تو خود پادری ہے، تو سمجھتا ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اب وہ حادثہ کہتا ہے قرظ کو کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ جو لوگ بادشاہ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے نزدیک بڑے معزز ہیں، وہ ہماری مالی طور پر معاونت کرتے ہیں، مال ہمیں دیتے ہیں، ہمیں بہت اعزاز دیتے ہیں، ہمیں رہائش کے لیے بہترین جگہ دی ہوئی ہے، ہماری مال کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ہمارے سارے وظیفے، ہماری ساری آسائشیں بند ہو جائیں گی، ہماری اولاد بھی جو ہے نا وہ بیکار ہو جائے گی کہ ہمیں رہائش کی جگہ نہیں ملے گی، ہمارے جو وظائف ہیں وہ نہیں ملیں گے، ہمیں عطیات نہیں ملیں گے، تو اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو قرظ کہنے لگا عجیب بات ہے۔ بہرحال یہ وفد آیا، وفد آ کر واپس چلا گیا، ناکام ہوا، مباہلہ کی دعوت ہوئی، لیکن قرظ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ بعد میں ایمان لے آئے، قرظ بن علقمہ رضی اللہ عنہ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو اب چونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا مال اور اولاد۔ مال اور اولاد کی وجہ سے وہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی بات امام رازی رحمہ اللہ نے، محمد بن اسحاق جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ بات اپنی تفسیروں کے اندر نقل فرمائی ہے۔ تو اب قرآن حکیم ان کی تردید کر رہا ہے، فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو لوگ کافر ہیں ہرگز ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال، جو بادشاہوں سے لے رہے ہیں کچھ نہیں کام آئیں گے، ولا اولادہم، ان کی اولاد بھی کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اولاد کے کام آنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان ہوگا تو اولاد جو ایمان والی ہوگی وہ والدین کے لیے ذخیرہ بنے گی۔ الا من اطل یوم لا ينفع مال ولا بنون، جناب ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ اولاد۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس ستھرا، صاف ستھرا، سلیم دل لے کر آیا، جس کے اندر ایمان ہو، ایمان کے جذبات ہوں۔ جو آدمی اس کیفیت کے ساتھ آیا تو وہ آدمی، اس کا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جو اللہ کی راہ میں لگایا، اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ تو اسی طرح یہ مال اور اولاد کے کام آنے کے لیے شرط ایمان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اب مال اور اولاد کی وجہ سے فرمایا وہ ایمان نہیں لا رہے، قیامت کے دن یہ مال اور اولاد اللہ کے سامنے ان کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے، دوزخ کے اندر جلیں گے۔ ما اغنا عنی مالیہ، قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ میرا مال کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری اتنی بڑی سلطنت، حکومت، وہ سب مجھ سے ضائع ہو گئی۔ کیوں کام نہیں آ رہے؟ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہو تو جو چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں وہ ضرور کام آئیں گی۔ تو فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ دستور ہے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دی ہے، جیسے آل فرعون کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو وہ نبی برحق مانتے تھے، جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں۔ ان سے پہلے عاد، سمود جتنی قومیں گزری ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ جو نبی ہمارے سامنے موجود ہے یہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، یہ اللہ کا پیغام رساں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبی بن کے آئے۔ جانتے تھے، جاننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جیسے پہلے قوموں کا دستور تھا، اسی طرح یہ آپ کے جو مخاطب ہیں ان کا دستور بھی یہی ہے۔ وہ بھی ایمان لانے سے کتراتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ کذبوا بآیاتنا، سابقہ قوموں نے ہماری احکام کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان پر پکڑ آئی۔ تو یہ گویا کہ اشارتاً کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی ان جیسے کام کرو گے تو تم سے بھی پکڑ دور نہیں ہے، تمہاری پکڑ بھی کی جا سکتی ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ جب چاہے سزا دے سکتا ہے، کوئی اس کے سامنے روکنے والا نہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، پہلے تو روئے سخن نصارہ کی طرف تھا، اب قرآن حکیم روئے سخن
یہود کی طرف قرآن حکیم اپنے الفاظ بول رہا ہے کہ یہود نے جب دیکھا کہ بدر کے میدان کے اندر کفار کو شکست ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے، کیا کہنے لگے کہ یہ تو اپنوں سے لڑے ہیں نا، مکے والوں سے لڑے ہیں، کافروں سے لڑے ہیں جن کو لڑائی کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر ہم سے لڑتے نا تو مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ کیسے جو ہے نا لڑائی کی جاتی ہے، کیسے لڑا جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا۔ تو اب وہ ڈینگے مار رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر کہ مسلمان ہم سے لڑتے تو ان کو پتہ چلتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے میرے محبوب ان کافروں کو کہہ دو ان قریب تم مغلوب ہوگے اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میری اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، تم اللہ کے لشکر کو دعوت دے رہے ہو، ان قریب تم پر وہ وقت آئے گا کہ تم مغلوب ہوگے اور تم جہنم کی طرف آخرت میں جمع کیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، چنانچہ ایسے ہوا بنو نذیر بنو قریظہ ان سب کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ بنو نذیر اور ان کے جو قبائل تھے کچھ کو قتل کیا گیا، کچھ کو جلا وطن کیا گیا، اور کچھ کے بچوں کو قید کیا گیا، عورتوں کو قید کیا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بطور مثال کے فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، تمہارے لیے تو نشانی ہے پہلے دو لشکروں میں، دیکھو دو لشکر لڑے ہیں، ایک اللہ کا لشکر ہے، ایک شیطان کا لشکر ہے، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ اب دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں لشکر، ایک ان میں سے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لشکر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہے، بدر کا میدان سج گیا۔ ایک لشکر ہے جن کے پاس ٹوٹل 70 اونٹ ہیں، 8 گھوڑے ہیں، دو گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، یہ کل چیزیں لے کر میدان کے اندر ہیں۔ اب میدان کے اندر اترے، اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ جسم پر پورا کپڑا نہیں اور کھانے پینے کا پورا سامان نہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں بدر کے میدان کے اندر ہیں۔ فرمایا اخرى کافرۃ، دوسرا لشکر کافروں کا ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈبل دیکھ رہے ہیں، دوہرا دیکھ رہے ہیں۔ کفار دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد ہم سے دگنی ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کفار کی تعداد ہم سے دگنی ہے، کفار تو واقعی زیادہ تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دلوں میں رعب بٹھانے کے لیے ان کو زیادہ کر کے دکھایا تاکہ یہ جو ہے نا مسلمانوں سے مرعوب ہو جائیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ابتداءً مسلمانوں کو بھی وہ کافر تھوڑے کر کے دکھائے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر ان کو زیادہ دکھلایا جاتا تو وہ بزدلی پکڑ جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، آپس میں اختلافات کا شکار ہو جاتے۔ تو اللہ نے ابتداء میں، یہ سورۃ انفال کے اندر تفصیل موجود ہے، ابتداء میں مسلمان کافروں کو جو ہے نا وہ تھوڑے دکھائے، کافر مسلمانوں کو تھوڑے دکھائے، بعد میں جب آپس میں جڑے تو اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 کا لشکر پے در پے وہ آ رہا ہے، ردیف آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب 1000 کا لشکر 313 یا 319 کے ساتھ مل گیا تو کافر اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ مثلیہم، اپنے سے ڈبل، رأی العین، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد آئی۔ تو فرمایا مسلمانوں سے تم بات کرتے ہو کہ ہم ان سے لڑیں تو یہ ہم سے مغلوب ہو جائیں گے، وہ تو کافر تھے، ان پر غالب آ گئے۔ تو یہ مسلمان جب میدان کے اندر آتے ہیں، مسلمان جب کارزار میں اترتا ہے، میدان عمل میں اترتا ہے، میدان جہاد میں اترتا ہے، تو مسلمان اکیلا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اور اللہ کو ساتھ لے کر لڑتا ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی 100% تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، بشرط یہ کہ مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں آئے تو اللہ کو ساتھ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 ہے، اب 3000 بھی بھیج دوں گا، اگر ضرورت پڑی تو 5000 بھی بھیج دوں گا۔ چوتھے پارے کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، سورۃ انفال کے اندر اور تفصیل موجود ہے، تو وہاں ان کی ترتیب کے ساتھ تفصیل آئے گی۔ تو اللہ نے مدد کی۔ فرمایا مسلمان اپنے بازوؤں پر بھروسہ کر کے نہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے میدان کے اندر اترتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے کافروں کو مسلمان دورے کر کے دکھائے تاکہ جو ہے نا کافروں پر غوب پیدا ہو جائے، اور مسلمانوں کو کافر دورے کر کے دکھائے تاکہ جو ہے نا مسلمانوں کو میں مقابلہ کی اور ہمت پیدا ہو۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد دے دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اپنی مدد کے ساتھ زور دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے، تائید کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس نے چاہا، مسلمانوں کے لیے مدد کے دروازے کھول دیے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے عبرت کے نشان ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہم سے لڑتے، مسلمان کو اپنی خواہش سے لڑ رہے ہیں،
مسلمان تو جو ہے نا جب جہاد کے اندر آتے ہیں بچوں کو نہیں مارتے، مسلمان تو بوڑھوں کو نہیں مارتے، ان کے جو معزز لوگ ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہاں جو میدان کے اندر آ جائے اس پر اللہ کی طرف سے حکم پورا کرتے ہیں۔ مسلمان تو اپنی ذاتی خواہش گری نہیں لڑتے بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ تو تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے نا ان کو لڑنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خود تھوڑے لڑتے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کو ساتھ لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا